بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور جنگ احد کے شہیدوں کے لیے اس طرح نماز پڑھی جس طرح مردے پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ پھر آپ ممبر پر تشریف لائے اور فرمایا، آخرت میں تم سے آگے جاؤں گا اور میں تم پر گواہ ہوں گا، واللہ میں اپنے حوض کو اس وقت بھی دیکھ رہا ہوں اور مجھے زمین کے خزانوں کی کنجیاں دی گئی ہیں۔ جہاں فرمایا کہ زمین کی کنجیاں دی گئی ہیں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے متعلق اس سے نہیں ڈرتا کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، بالکل مجھے تمہارے متعلق یہ خوف ہے کہ تم دنیا کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے لگو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تمہارے متعلق سب سے زیادہ اس سے خوف کھاتا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ زمین کی برکتیں تمہارے لیے نکال دے گا۔ پوچھا گیا، زمین کی برکتیں کیا ہیں؟ فرمایا کہ دنیا کی چمک دمک۔ اس پر ایک صحابی نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا بلائی سے برائی پیدا ہو سکتی ہے؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر خاموش ہو گئے اور ہم نے خیال کیا کہ شاید آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنی پیشانی کو صاف کرنے لگے اور دریافت فرمایا، پوچھنے والا کہاں ہے؟ پوچھنے والے نے کہا کہ حاضر ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب اس سوال کا حل ہمارے سامنے آ گیا تو ہم نے ان صاحب کی تعریف کی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلائی سے تو صرف بلائی بھی پیدا ہو سکتی ہے، لیکن یہ مال سرسبز اور خوشگوار گھاس کی طرح ہے، اور جو چیزیں بھی ربا کے موسم میں اگتی ہیں وہ حرص کے ساتھ کھانے والوں کو ہلاک کر دیتی ہیں، جہاں ہلاکت کے قریب پہنچا دیتی ہیں، سوائے اس جانور کے جو پیٹ بھر کے کھائے کہ جب اس نے کھا لیا اور اس کی دونوں کوکھ بھر گئیں تو اس نے سورج کی طرف منہ کر کے جگالی کر لی اور پھر پخانہ پیشاب کر دیا اور اس کے بعد پھر لوٹ کے کھا لیا، اور یہ مال بھی بہت شریں ہیں۔ جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور حق میں خرچ کیا تو وہ بہترین ذریعہ ہے، اور جس نے اسے ناجائز طریقے سے حاصل کیا تو وہ اس شخص جیسا ہے جو کھاتا ہے لیکن آسودہ نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہترین میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ ہے جو اس کے بعد ہوں گے۔ عمران نے بیان کیا کہ مجھے نہیں معلوم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد کو 2 مرتبہ دہرایا یا 3 مرتبہ۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ ہوں گے کہ وہ گواہی دیں گے لیکن ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، وہ خیانت کریں گے اور ان پر سے اعتماد جاتا رہے گا، ورنہ وہ نظر مانیں گے لیکن پوری نہیں کریں گے اور ان میں بڑھاپا پھیل جائے گا۔ میں نے خباب بن ارت رضی اللہ عنہ سے سنا، اس دن ان کے پیٹ میں 7 داغ لگائے گئے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر ہمیں موت کی دعا کرنے سے منع نہ کیا ہوتا تو میں اپنے لیے موت کی دعا کرتا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ گزر گئے اور دنیا نے ان کے اعمال خیر میں سے کچھ نہیں گٹایا، اور ہم نے دنیا سے اتنا کچھ حاصل کیا کہ مٹی کے سوا اس کی کوئی چیز نہیں۔ میں خباب بن ارت رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ اپنے مکان کی دیوار بنوا رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ساتھی جو گزر گئے، دنیا نے ان کے نیک اعمال میں سے کچھ بھی کمی نہیں کی۔
لیکن ان کے بعد ہم کو اتنا پیسہ ملا کہ ہم اس کو کہاں خرچ کریں گے، بس اس مٹی اور پانی یعنی عمارت میں ہم کو اسے خرچ کرنے کا موقع ملا ہے۔ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے وضو کا پانی لے کر آیا، وہ چبوترے پر بیٹھے ہوئے تھے، پھر انہوں نے اچھی طرح وضو کیا، اس کے بعد کہا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی جگہ وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی طرح وضو کیا، پھر فرمایا کہ جس نے اس طرح وضو کیا اور پھر مسجد میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھی تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ عز و جل۔ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ بھی فرمایا کہ اس پر مغرور نہ ہو جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک لوگ یکے بعد دیگر گزر جائیں گے، اس کے بعد جو کہ بوسے یا کھجور کے کچرے کی طرح کچھ لوگ دنیا میں رہ جائیں گے، جن کی اللہ پاک کو کچھ ذرا بھی پرواہ نہ ہوگی۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حفلتہ اور حسلتہ دونوں ایک ہی معنی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینار درہم کے بندے، عمدہ ریشمی چادروں کے بندے، سیاہ کملی کے بندے تباہ ہوں گے کہ اگر انہیں دیا جائے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں ہوں تو تیسری کا خواہش مند ہوگا، اور انسان کا پیٹ مٹی کے سوا اور کوئی چیز بھر سکتی، اور اللہ اس شخص کی توبہ قبول کرتا ہے جو دل سے سچی توبہ کرتا ہے۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس مال بھیڑ بکریاں کی پوری وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ اسے ویسی ہی ایک اور مل جائے، اور انسان کی آنکھ مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور جو اللہ سے توبہ کرتا ہے وہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں یہ قرآن میں سے ہے یا نہیں۔ بیان کیا کہ میں نے حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما کو یہ منبر پر کہتے سنا تھا، اور ان سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ چاہے گا کہ 2 ہو جائیں، اور اس کا منہ قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ سبحان اللہ عز و جل۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کون ہے جس سے اپنے مال سے زیادہ اپنے ورثہ کا مال پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں کوئی ایسا نہیں جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کے ورثہ کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ کو پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجیے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔